السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور سردیوں کا موسم کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نیو ناول باران عشق کی ایپیسوڈ نمبر 3. باران عشق مطلب رین آف لو. یہ ایک گینگسٹر بیس ناول ہے اور ناول کی سٹوری ایک حجابی گرل کے اوپر بیس کرتی ہے جو کہ پاکستان سے پڑھنے کے لیے باہر جاتی ہے اور بہت مشکل سے اس کی فیملی اس کو باہر بھیجتی ہے، جہاں اس کی ملاقات الیگزینڈر سے ہوتی ہے. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. ناول کا نام ہے باران عشق، ایپیسوڈ نمبر 3. رائٹر ہے ملائکہ رفیع. پتا کیا یار، میرے ساتھ عجیب پرابلم ہے. اصل مجھے اپنے تخیل سے محبت ہو گئی ہے. یمنا ابھی اصل کے روم میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جبکہ اصل اپنے نوٹس بنا رہی تھی جو اس دن الیگزینڈر کی دی گئی سزا کی وجہ سے رہ گئے تھے. جب یمنا نے اچانک عجیب شوشہ چھوڑا تھا، اصل گھور کے اسے دیکھنے لگی. کیا مطلب؟ یمنا اٹھ کے بیٹھ گئی تھی. ایک شخص صحن کے پردے پہ ہے، دھندلا سا چہرہ ہے جسے میں نہیں جانتی، میں نے کبھی نہیں دیکھا اسے ریئل لائف میں، بٹ وہ میرے دھیان میں رہتا ہے. یمنا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. تم اپنا علاج کراؤ پہلی فرصت میں، اصل نے اسے مشورہ دیا تھا جبکہ یمنا نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا. انجلی بھی ایسے ہی میرا مذاق بناتی ہے، بٹ اصل آئی ایم سیریس، مجھے خود اپنی کنڈیشن نہیں سمجھ آتی. ایک ہی چہرہ ہے جو میرے ڈریمز میں آتا ہے، جو میرے خیالوں میں آتا ہے. میں خود بھی الجھی ہوئی ہوں، ڈسٹرب ہوں یار. یمنا کے چہرے پہ بے چینی سی تھی. اصل اسے دیکھ کے رہ گئی. اچھا پریشان مت ہو یار، ہوتا ہے ایسا، خود کو بزی رکھو. یمنا نے سر جھٹکا تھا. اچھا تمہارے جاب کا کیا بنا؟ اصل نے اس کے سوال پہ کندھے اچکائے. نہیں ملی ابھی تک تو. میرے حجاب سے مسئلہ ہے، کسی کو تو کسی کو میرے فگر سے، کسی کو میری ٹائمنگ سے. کوشش کر تو رہی ہوں، لیٹ سی کیا ہوتا ہے اب. اصل کے چہرے پہ پریشانی تھی. چلو کوئی نہیں، مل جائے گی جاب بھی، کوشش جاری رکھو. یمنا نے اسے تسلی دی تھی. اصل نے ایک گہری سانس خارج کی تھی. بالکل کوشش کر تو رہی ہوں. وہ پھر سے نوٹس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جبکہ یمنا اسے دیکھ رہی تھی. انجلی بتا رہی تھی کہ کسی لڑکے کو مارا ہے الیگزینڈر نے کیونکہ وہ تم سے بدتمیزی کر رہا تھا. اصل نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا تھا. الیگزینڈر کی سرخ ہوتی آنکھیں اسے یاد آئی تھیں تو اس نے جھرجھری سی لی تھی. نظریں چرا کے وہ پھر سے اپنے نوٹس دیکھنے لگی. خود جو اس دن سزا کے طور پہ تمہیں گراؤنڈ میں کھڑا کیا تھا، اس کا کیا؟ اسٹاپ اٹ یار، اصل نے اس کی بات کاٹی تھی. کیا اس بندے کو لے کے بیٹھ گئی ہو؟ وہ جھنجھلائی تھی. کل رات سے اسے وحشت ہو رہی تھی اس شخص سے، جس طرح سے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں توڑی تھی اس نے. اصل کا تو دل ہی دہل گیا تھا. اور پھر اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے جب وہ اصل کی طرف بڑھا تھا تو اصل بوکھلا کے پیچھے ہوئی تھی. وہ خوفزدہ ہو رہی تھی الیگزینڈر سے. اب الیگزینڈر کیا سوچتا اس کے بارے میں، یہ تو بس وہی جانتا تھا. اصل خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اپنی چیزیں سمیٹتی وہاں سے بھاگی تھی اور الیگزینڈر وہیں بیٹھا تھا. دیر تک ڈرنک پہ ڈرنک چڑھاتا رہا. خود کو نارمل کرنے میں اسے کافی وقت لگا تھا اور پھر اگلے دن وہ یونیورسٹی بھی نہیں آیا تھا جس پہ اصل نے سکون کا سانس لیا تھا. لیکن ابھی اس کے ذکر پہ پھر سے اس کے وجود میں جھرجھری سے آئی تھی. آفس میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی مخصوص چال چلتا اپنے روم کی طرف جا رہا تھا جب اس کی سیکرٹری اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب آئی تھی. وہ ایک انڈین تھی، روپالی نام تھا اس کا. گڈ مارننگ مسٹر خان. اس طرح بات میں ہلاتا آگے بڑھا تھا جبکہ روپالی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی. اپنے روم میں وہ جیسے ہی انٹر ہوا، روپالی نے آواز دی تھی، سر. دمیر نے آئی برو اچکا کے اسے دیکھا تھا. سر، مسٹر رابرٹ کے ساتھ میٹنگ تھی آپ کی، وہ جو ڈیل تھی. تو
اس نے بھاری اور بے تاثر لہجے میں روپالی کی بات کاٹتے پوچھا تھا۔ تو سر وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں میٹنگ روم میں، روپالی نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ اس نے سیٹ پہ بیٹھتے ہنکارا بھرا تھا اور اپنے موبائل میں بزی ہو گیا، جیسے اس سے بڑا ضروری اور کوئی کام نہ ہو۔ وہ ایسا ہی تھا، بے تاثر، بے حس، کسی کی پرواہ نہ کرنے والا۔ روپالی کچھ دیر اپنے خوبرو باس کو دیکھتی رہی اور پھر پوچھنا ہی پڑا، سر کیا جواب دوں مسٹر رابرٹ کو؟ وہ خاموش ہی رہا۔ روپالی نے گھور کے اس بے حس انسان کو دیکھا تھا۔ آج فوٹو شوٹ بھی ہے آپ کا سر، میگزین کور کے لیے۔ وہ پھر سے بولی تھی۔ دمیر نے ایک سرد نظر اس پہ ڈالی تھی تو وہ جلدی سے نظریں جھکا گئی جب اچانک وویک اندر آیا تھا۔ خان، غلام ہے کیا ہم تمہارے، جو کب سے ویٹ کر رہے ہیں اور آپ کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم پر نظر کرم فرمائے؟ دمیر نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ میرے نظر کرم کے لیے تمہاری تڑپ اچھی لگی مجھے۔ وویک نے لب بھینچے اسے دیکھا تھا، جو کبھی اس کا دوست ہوا کرتا تھا اور آج دشمن۔ روپالی باہر جا چکی تھی کہ اسے معلوم تھا اب ان دونوں کی بحث شروع ہو جانی تھی۔ تم جیسے مغرور اور بے حس انسان سے بات کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میگزین کور کے لیے تمہاری فوٹو شوٹ ہونی ہے آج، سو جلدی کرو۔ اس کے سرد لہجے میں بات کرنے پہ دمیر کھل کے ہنسا تھا۔ نہ کروں جلدی تو؟ وویک نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ زج کرنے کی کوشش بھی مت کرنا مجھے۔ او گاڈ، تمہارا ایٹیٹیوڈ بھی نا، تبھی اسی چھوٹے سے جاب پہ لگے ہوئے اور اپنی اسی بے وقوفی میں تم نے اروشا کو بھی کھو دیا۔ شٹ اپ، وویک کر آیا تھا، اپنی بکواس بند رکھو خان۔ اروشما کا چیپٹر میں اسی دن کلوز کر چکا جس صبح اسے تمہارے گھر پہ دکھا تھا میں نے تمہاری شرٹ میں۔ اس نے چبا چبا کے ہر لفظ بولا تھا۔ میں نے بھی چھوڑ دیا اسے، جو میرے دوست کی نہ بن سکی وہ میری کیا بنے گی؟ دمیر نے پرسکون لہجے میں اسے اطلاع دینے کی کوشش کی تھی۔ ہم دوست نہیں دشمن ہیں خان۔ وویک اس کی آنکھوں میں دیکھتا طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ میں تو دوست سمجھتا ہوں اب بھی تمہیں، دمیر اپنی سیٹ پہ آرامدہ انداز میں بیٹھتے بولا تھا۔ تم مجھے کبھی دوست سمجھتے ہی نہیں تھے خان، میں صرف ایک مورا تھا تمہارے لیے۔ وویک کے لہجے میں تلخی تھی۔ مورا تو اروشما تھی، تبھی اسے استعمال کر کے میں نے اسے تمہارے اور اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، بس تم ہی غلط سمجھے مجھے۔ شٹ اپ، اس بات پہ وویک دھاڑا تھا۔ ارے مدد کی ہے تمہاری، کان کیوں پھاڑ رہے ہو میرے؟ دمیر نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ وویک جھٹکے سے مڑا تھا جانے کے لیے جب دمیر کی آواز ابھری تھی۔ چلو فوٹو شوٹ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں ہم، اب کی آواز میں نرمی تھی۔ وویک نے گہرا سانس لے کے اسے دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا لیکن چہرے پہ سرد تاثر تھا۔ وویک نے سر جھٹکا تھا۔ میں ویٹ کر رہا ہوں اسٹوڈیو میں، سب پاٹ لہجے میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا کہ اس شخص سے اسے نفرت تھی اب، جس کی دوستی میں اس نے اپنا سب داؤ پہ لگایا تھا، جس سے دوستی میں اس نے ہمیشہ وفا کیا۔ لیکن خان نے اروشما کے ساتھ مل کے اسے جتنا بڑا دھچکا دیا تھا کہ اس کی پوری زندگی میں بھونچال سا آ گیا تھا جب اپنے ہی منگیتر کو خان کے ساتھ اسی کے گھر میں اسی کی شرٹ میں دیکھا تھا، تو اسے لگا جیسے خود کو ختم کر دے۔ اس کا اپنا دوست ہی اس کی بربادی کا باعث بنا تھا۔ اس کی اپنی محبت ہی اس کے دوست کے ساتھ مل کے اس کی بربادی کا سبب بنے تھے، اور تب سے دمیر خان اس کا دشمن تھا۔ دوستی بہت پیچھے رہ گئی تھی اب۔ کلاس اوور ہونے پہ اصل نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ میں لائبریری جا رہی ہوں۔ ہاں ہاں جاؤ، ہم دونوں آتے ہیں کچھ دیر میں، انجلی جواب دے کے پھر سے اپنے موبائل میں کچھ سرچ کرنے لگی۔
تو اصل بھی بک سنبھالتی کلاس سے باہر نکلی تھی جب اچانک سے سامنا الیگزینڈر دا گریٹ سے ہوا تھا، اپنی وہی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ۔ ہی فریشر، ہنی بی فریشر۔ پینٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ دلچسپی سے اسے نظر بھر کے دیکھتا بولا تھا، جبکہ وہ بوکھلا کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف سا ابھرا تھا جسے الیگزینڈر غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس کی متحیر آنکھوں سے اصل نے نظریں چرائی تھی۔ دل کی بات تک جان لیتا ہے یہ تو، اس نے سوچا تھا، اور پھر اسے دیکھنے لگی۔ میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ مجھے لائبریری جانا ہے۔ ارے تم ابھی تک گئی نہیں؟ لیکن سامنے کھڑے الیگزینڈر پہ نظر پڑتے ہی انجلی کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اب کون سی سزا دلوانی ہے اسے الیگزینڈر؟ انجلی اسے گھورتی پوچھنے لگی۔ باس ہوں تمہارا، تمیز سے بات کرتے ہیں باس سے۔ سو چلو دونوں نکلو یہاں سے، وہ لب بھینچے دونوں کو دیکھتے بولا تھا، جو غلط وقت پہ ہمیشہ انٹری دیتی ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے دونوں کو بھیج کے وہ پھر سے اصل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ راستہ کیوں روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں میرا آپ؟ اصل اسے غصے سے دیکھ رہی تھی کیونکہ اچھی لگی ہو۔ وہ کندھے اچکا کے بولا۔ اصل کے چہرے پہ ناگواری ابھری تھی۔ مجھے لائبریری جانا ہے۔ وہ آگے بڑھی تھی جب الیگزینڈر پھر سے سامنے آیا تھا، لیکن اس کے اچانک سامنے آنے پہ اصل گھبرا کے پیچھے ہوئی تھی۔ آپ دور رہیے مجھ سے، وہ چلائی تھی۔ الیگزینڈر نے اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کے انداز میں اوپر اٹھائے تھے۔ میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، نہ کروں تو کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے بھی اس لڑکے کی طرح؟ الیگزینڈر نے اپنے لب بھینچ لیے تھے اس رات کے ذکر پہ۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا اس کے قریب آیا تھا، خود کو اس گندگی سے کمپیئر کر رہی ہو۔ ہوش میں تو ہو؟ اس نے سرد موری سے کہا تھا، کیونکہ اس رات ایک جانور کی طرح لگے تھے آپ مجھے۔ اصل نے بنا ڈرے کہنے کی کوشش کی تھی جب اس کی نیلی آنکھوں میں غصہ جھلکنے لگا تھا۔ اب تمہیں کوئی غلط نظر سے دیکھے تو میں آنکھیں نوچنے میں وقت نہیں لگاؤں گا۔ اس کے ہاتھ ٹوٹنے کے ہی قابل تھے۔ چھوا کیسے اس نے تمہیں؟ وہ گھبرایا تھا۔ اصل نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ آس پاس سے گزرتے لڑکے لڑکیاں رک رک کے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ تماشا لگا رہے ہیں آپ میرا، اس نے دانت پیستے کہا تھا۔ الیگزینڈر سب کو دیکھنے لگا جو انہیں ہی رک رک کے دیکھ رہے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تم سب کے ساتھ؟ رک رک کے ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہمارا آپس کا میٹر ہے نا، تم لوگ کیوں جھانک رہے ہو؟ کوئی تماشا لگا ہے؟ نکلو سب، ہری اپ۔ اصل کے ماتھے پہ اتنی سردی میں بھی پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ گلابی چہرہ لیے سر جھکا گئی تھی، جبکہ ان سب کو بھیج کے الیگزینڈر اسے دیکھنے لگا۔ چلے گئے، دیکھ لو خود۔ اصل نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ میرے پیچھے آنا چھوڑ دو اب۔ نہیں چھوڑ سکتا، اچھی لگی ہو مجھے، تمہارا حجاب اچھا لگا ہے مجھے، تمہاری پاکیزگی اچھی لگی ہے مجھے، وہ کندھے اچکاتا بولا تھا، جبکہ اصل کا دل چاہ رہا تھا پاس پڑا گملہ اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے، لیکن غصہ بھری ایک نظر اس پہ ڈال کے وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ الیگزینڈر وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہاں سے گزرتی انیتا نے الیگزینڈر کے آخری الفاظ سن لیے تھے، اور وہ جو الیگزینڈر کی محبت بھری نظر کے لیے ترستی تھی، اس کا یوں اصل کو دیکھنے کا انداز انیتا کو جھلسا رہا تھا۔ اصل امپاسبل، اس نے دانت پیسے تھے۔ دیکھیے یہ جاب آپ کے لیے بالکل سوٹیبل نہیں ہے مس اصل۔ ایلیکس اپنی سبز آنکھوں سے ایک نظر اسے دیکھتا اپنا سر نفی میں ہلاتا بولا تھا، جبکہ اصل نے بے بسی سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے سب کو؟ وہ ایک دم بھڑکی تھی، جبکہ ایلیکس حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جہاں جاتی ہوں کہتے ہیں جاب نہیں مل سکتی، مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں دے رہے مجھے جاب؟ سب نے ساتھ مل کے پلان بنایا ہوا ہے میرے خلاف۔ وہ جو اپنی رو میں شروع ہو چکی تھی، ایلیکس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی چپ ہو گئی۔ زیادہ بول گئی میں، نظریں چرا کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایسے تو آپ میرے کسٹمرز ہی بھگا دیں گی،
اصل نے شرمندہ سی ایک نظر اس کے ہونک بنے چہرے پہ ڈالی تھی. سوچ چکی تھی وہ کہ اب تو بالکل ہی جاب نہیں ملنی. اچانک ایلیکس کا موبائل بجا تھا. اس نے نام دیکھتے ہی موبائل کان سے لگایا تھا. ہیلو ادھام. وہ اسے ادھام ہی بولتا تھا. الیگزینڈر کم ہی بولتا تھا اسے. اصل نے چوک کے اسے دیکھا تھا. او گدھے, تمہارے سامنے جو محترمہ بیٹھی ہیں کیوں جاب نہیں دے رہے انہیں؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ الیگزینڈر نے اسے لتاڑا تھا. ایلیکس نے ایک اچٹتی نظر اصل پہ ڈالی تھی. وہ کنفیوز سی اپنے ناخنوں کو دیکھنے لگی. گھورنا بند کرو اسے, وہیں آنکھیں نکال دوں گا تمہاری. الیگزینڈر کی آواز پھر ابری تھی. تم ہو کہاں؟ وہ ہونک سا شیشے کے پار دیکھنے لگا جہاں الیگزینڈر اسے نظر آیا تھا. اصل کی نظر بھی پڑ چکی تھی لیکن وہ چھپ چکا تھا. مجھے دیکھنا بند کرو اب, اور اصل کو اپنے مال میں جاب دلوائے. وہ پھر سے بولا تھا. کیوں؟ ایلیکس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا. شٹ اپ کہہ کے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی. ایلیکس بھی موبائل سائڈ پہ رکھ کے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرنے لگا. مس اصل ذکریہ, آپ کی جاب آج سے ہی کنفرم ہے. مبارک ہو. اس کی پریشان آنکھوں میں اب مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ دو نیلی آنکھوں نے شیشے کے اس پار گہری نگاہوں سے دیکھا تھا. تھینک یو سر. اٹس اوکے. باقی کے ڈیٹیلز آپ وہاں مارٹینا سے پوچھ لیں, وہ آپ کو سمجھا دے گی. وہ نرمی سے کہہ رہا تھا جبکہ اصل نے ایک شرمندہ سی نظر اس پہ ڈالی تھی. آئی ایم سوری. میں زیادہ روڈ. اٹس اوکے, نو پرابلم. مارٹینا. ساتھ ہی اس نے مارٹینا کو آواز دی تھی. یس ایلیکس. وہ مسکراتی ان کے قریب آئی تھی. مارٹینا, یہ اصل ہے, ان کو ان کا کام سمجھا دو. اصل بھی کھڑی ہو چکی تھی. ہیلو اصل. ہائے. اصل بھی اس کی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرائی تھی. ویسے مجھے مارٹینا سر نہیں بولتی, تو تم بھی مجھے ایلیکس ہی بولا کرو. وہ پھر سے بولا تھا تو اصل اس بات میں سر ہلاتی مارٹینا کے ساتھ آگے بڑھی تھی. ابھی مارٹینا اسے ڈیٹیلز بتا رہی تھی جب اچانک ایک بھاری آواز پہ وہ مڑی تھی. ہیلو فریشر. وہ بوکھلا کے مڑی تھی. الیگزینڈر پینٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے مسکراتی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. ہنی بی فریشر. وہ پھر سے بولا تھا. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اب؟ وہ روکھے انداز میں بولی تھی. شاپنگ کرنے آیا ہوں. ہیلو مارٹینا. اسے بتا کے ساتھ ہی مارٹینا کی طرف بھی اسمائل پاس کی تھی. ہے الیگزینڈر. سو ہنی, شرٹس دیکھنی ہے مجھے, ہیلپ کر دیں گی؟ اصل نے اسے گھوری سے نوازا تھا جو کندھے اچکاتا زیر لب مسکرایا تھا. اصل نے مارٹینا کی طرف دیکھا. لیفٹ سائڈ پہ ہیں شرٹس. مارٹینا الیگزینڈر کی شرارت سمجھ چکی تھی تبھی اصل کو بولتی وہ پھر سے کمپیوٹر میں مصروف ہو چکی تھی. اصل نے پھر سے الیگزینڈر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا جبکہ وہ آئی برو اچکا کے اصل کو ہی دیکھ رہا تھا. اصل کی نظریں ایلیکس پہ پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. یہ بندہ میری جاب ختم کروا کے ہی دم لے گا. دانت پیستے اس نے سوچا تھا اور پھر آگے بڑھی تھی الیگزینڈر کے ساتھ. اسے تو اس مال کا ٹھیک سے پتا بھی نہیں تھا. وہ کنفیوز سی تھی. فریشر اس طرف. الیگزینڈر نے اسے دوسری طرف اشارہ کیا تو وہ گھور کے رہ گئی. اسے کون سی شرٹ مجھ پہ سوٹ کرے گی؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا. مجھے کیا معلوم, اب آپ خود دیکھ لیں. اصل نے کنفیوز ہوتے جواب دیا تھا. لیکن مجھے آپ کی پسند جاننی ہے. وہ اس کی طرف تھوڑا خم ہوتے بولا تھا. اصل 2 قدم پیچھے ہوئی تھی. آپ دور سے بات کیا کریں. اوکے فریشر کہہ کے وہ اسے زج کرتا اب شرٹ دیکھنے لگا. ساتھ ساتھ اس سے بھی پوچھ رہا تھا. آدھا گھنٹہ وہ شرٹ دیکھتا رہا, پھر سے رکھ دیتا. اصل سے پوچھتا. وہ زج ہو چکی تھی. مسئلہ کیا ہے آپ کا الیگزینڈر؟ میری جاب کروا دیں ختم آپ بس. وہ غصے سے جھنجھلائی تھی. آپ اپنے کسٹمر سے ایسے بات کریں گی فریشر؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا تھا. کیا فریشر میرا نام اصل ہے. وہ دھیمے لہجے میں غرائی تھی. اوکے ہنی فریشر. وہ پرسکون انداز میں کہنے لگا. اب گھورنا بند کرو, شکایت لگاؤں گا تمہارے باس سے. وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا.
تو اصل نے ایک گھڑی سے اسے نوازا تھا۔ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لے کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، اور الیگزینڈر اسے دلچسپی سے دیکھنے میں محو تھا۔ آپ ٹرائی کریں گی شرٹس؟ آپ ٹرائی کریں گے شرٹس یا پیمنٹ کر کے جا رہے ہیں؟ وہ اب نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ اسے اپنی جاب پیاری تھی، اتنی مشکل سے جو ملی تھی۔ ٹرائی کرنے کا سوچ رہا، وہ اپنی امڑتی مسکراہٹ چھپاتا کہہ رہا تھا۔ ارے ادھام، تم یہاں دیکھو، تمہاری بات کا مان رکھتے ہوئے جاب دے دی میں نے اصل کو۔ ایلیکس اپنی رو میں بولتا آ رہا تھا، الیگزینڈر کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا، جبکہ اصل حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، وہ جو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایلیکس کو گالیوں سے نواز رہا تھا۔ اصل کے دیکھنے پہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگا، یہ تو کچھ بھی، جبکہ اصل شرٹ اس کے ہاتھ میں دیتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ انسان کب بنو گے ایلیکس، گدھے، دانت پیستے کہتا، ساری شرٹ اس کے منہ پہ مارتا وہ اصل کے پیچھے آیا تھا، جو مارٹینا کے ساتھ کھڑی تھی۔ اترے چہرے کے ساتھ، ہنی، وہ قریب آیا تھا۔ آپ مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں؟ وہ غصے سے اسے دیکھتی بولی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بالکل بھی نہیں۔ میں تو یار اچھی لگتی ہوں، میں کیسے تنگ کروں گا؟ مارٹینا حیرت سے اس مغرور انسان کو دیکھ رہی تھی جو ایک نازک لڑکی کے نخرے اٹھا رہا ہے۔ اصل نے شرمندگی سے مارٹینا کو دیکھا اور پھر گھور کے اسے دیکھا۔ لگا دے تماشا آپ میرا یہاں بھی۔ میں کب؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ان کے ارد گرد لوگ کم ہی تھے۔ اس نے مارٹینا کو دیکھا۔ مارٹینا، اپنا کام کرو جا کے، کسٹمرز آئے ہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہاں سے جانے لگی، جبکہ اصل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آرڈر کرنا آتا ہے آپ کو بس، تمہارے لیے کچھ بھی۔ وہ اس کے غصے کو نرمی سے دیکھتا بولا تھا۔ اصل جو اسے گھور رہی تھی، کچھ تو تھا ان نیلی آنکھوں میں جو وہ نظریں جھکا گئی، جبکہ الیگزینڈر اس کے قریب ہوا تھا۔ یہ جاب تمہاری ہے یعنی تم یہی جاب کرو گی؟ کوئی بھی پرابلم ہوئی مجھے بتانا، میں ہمیشہ تمہارے لیے ہوں یہاں۔ اصل نے 2 قدم پیچھے ہٹ کے اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی نظروں کے حصار سے گھبرا کے وہ منہ موڑ کے کمپیوٹر کو دیکھنے لگی، جبکہ الیگزینڈر نظر بھر کے اس کی اس ادا کو دیکھتا وہاں سے باہر نکلا تھا، جبکہ ایلیکس جو کب سے اسے اصل کے قدموں میں بچھتے دیکھ رہا تھا، منہ بنا کے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ عجیب خپتی آدمی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب حقان خان نے بزنس ڈیل کے لیے اپنی بیوی امرین کو ایک بار پھر اس جارج کے پاس بھیجنا چاہا تھا، اور امرین نے انکار کیا تھا۔ تب حقان نے اسے تھپڑ مار دیا تھا، اس پہ جھپٹتا، اس کے بالوں سے کھینچتا، اسے کیسے نہیں جاؤ گی، کیسے، وہ دھاڑا تھا۔ جبکہ امرین درد سے چلا رہی تھی، بہت مغرور ہونا تم، بہت غرور ہے تم میں، تمہارا غرور میں مٹی میں ملا دوں گا، اور ساتھ ہی اس کے کپڑے پھاڑنے لگا تھا، جبکہ امرین روتے ہوئے ہاتھ جوڑنے لگی۔ مت کرو حقان، پلیز مت کرو، خان گھر پہ ہے، کیا سوچے گا وہ؟ اسے اپنے جوان بیٹے کے سامنے یوں لاؤنج میں بے حرمت ہونے سے شرم محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہ شخص اس پہ چیل کی طرح جھپٹتا اسے دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ دیکھ لینے دو اپنے بیٹے کو بھی، آج وہ بھی اپنی ماں کا نظارہ کر ہی لے۔ امرین اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ چیخو پکار پہ خان لانچ میں آیا تھا۔ اپنے باپ کو درندگی کی حد پار کرتے دیکھتا اس کی آنکھیں شعلہ بار ہو چکی تھیں۔ ریوالور نکال کے وہ اس شخص پہ تان چکا تھا، حقان خان، اور پھر اچانک گولی چلی تھی۔ وہ وحشت زدہ سا اپنے کمرے کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ رات کی تنہائی میں اسے اس کمرے کی در و دیوار سے خوف محسوس ہو رہا تھا، جسے چاروں طرف سے نکلتا گرم سیال مادہ اسے جھلسا رہا ہو۔ اسے وویک کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھی، اور پھر اروشما جو ہنس رہی تھی، کہا لگا رہی تھی۔ امرین کی بھیگی آنکھیں، اپنا درندہ باپ، ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پانے کی کوشش کرتا اپنے کپ کپاتے وجود کے ساتھ وہ دراز کی طرف بڑھا تھا، اور وہاں سے وہ پیکٹ نکال کے وہ وحشت زدہ آنکھوں سے اس پیکٹ کو دیکھ رہا تھا۔
اس سفید ذرات میں اسے اپنی زندگی نظر آ رہی تھی، اپنا سکون نظر آ رہا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے سونگا تھا وہ زہر، وہ پرسکون سا ہونے لگا تھا۔ سارے مسخرفات جو اس کے دماغ کو جکڑے ہوئے تھے ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا اور اب کوئی نہیں تھا، کوئی پرچھائی، کوئی کہا نہیں تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گیا، جیسے کوئی معصوم سا ڈرپوک سا بچہ اپنی ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے اور پرسکون ہو کے سو جاتا ہے۔ بلکہ ویسے ہی تیمور حقان خان بھی پرسکون ہو کے سونے لگا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس ناول کو بھی سپورٹ کریں۔ یہ ناول بہت اچھا ہے، اسٹوری آگے بڑھے گی تو آپ لوگوں کو بھی بہت انٹرسٹ اس میں آئے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔